پوچھنا چاہ رہی تھی, مائکس آن جو ہم لوگ کر رہے ہیں, یہ کووڈ کے زمانے میں پیدا ہوا کیونکہ کووڈ میں ہم جو دفتر جاتے تھے اور انٹرسٹنگ لوگوں سے ملتے تھے, ان کو میٹنگس پہ بلاتے تھے, کبھی کبھی بڑی انسپریشنل کانورزیشن ہو جاتی تھی, وہ سب رک گئی ایک دم سے, اور ہم سب لوگ بہت مس کر رہے تھے اپنے ہی نیٹ ورک. کلائنٹس سے شروع ہوا تھا, اس کے بعد دوسرے جو لوگ آتے جاتے رہتے تھے, کبھی کافی پینے کبھی بات کرنے, وہ سب سے ہم نے آہستہ آہستہ بات کرنی شروع کی, اور پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا فارملی تھیم کے حساب سے چلانا شروع کر دیا. تو اس دفعہ کی تھیم کافی سارے انٹرنل آفس ڈسکشنس کے بعد ڈیسائیڈ ہوئی تھی. The theme was one of the very hot topics discussed in our office because we hire a lot of new fresh grads. Is that a lot of people who are very young, millennials is usually, I'm also millennial, anybody who is between 25 and 40, but after millennials is Gen Z, and Gen Z is anyone who's younger than 25. Yeah. And we have some of those in office, and they always complain about, the common complaint is that people blame us for not having grit, and people blame us for not having, discipline, and but we don't want to struggle the way we've seen your generation struggle, or even the one before you. And we feel that work-life balance and mental health, these are things you guys didn't pay attention to, and we want to pay attention to them. تو وہ ان کا پوائنٹ آف ویو سن کے بھی بڑا اچھا لگا کہ وہ بھی صحیح بات ہی کر رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ تھوڑے سے بڑے لوگ اور تھوڑے سے چھوٹے لوگ دونوں سے اسی قسم کے سوال کیے جائیں تاکہ سب کی باتیں سنی جائیں. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنے ڈفرینٹ ماشاء اللہ لوگوں کے ساتھ کام کیا تھرو آؤٹ یور لائف, سو مینی ڈفرنٹ ایج گروپس, یو اسٹل آر ورکنگ ود young and I'm sure all kinds of people, age groups. What do you see as a common trend, or do you see these trends when you are working? What is your present? Your present is what you've done in your past, you see. If this generation is whatever they are because of us. They have been brought up by us. They have the trends that they follow are the ones that have been inculcated in their system by the parents, the teachers, the grown-ups. Petty issues, پھوپھی پسند نہیں ہے ماں کو تو چاچا خراب ہے تمہارا, ماموں زیادہ اچھا ہوتا ہے, and گورا کالا نیلا پیلا. So how can you blame if you have sown a berry seed and you say کہ یار جامن نہیں اگ رہے, تو وہ جامن نہیں اگیں گے نا, آپ نے تو اگایا بیر تھا. پہلی بات تو اس کو کلیئرفائی کر دیں بالکل. اور یہ چیز بچوں سے زیادہ, ملینیل سے زیادہ, آپ لوگوں سے زیادہ ہمارے سمجھنے کی ہے کہ آج اگر آپ ہمیں مختلف لگ رہے ہیں کسی بھی وجہ سے, اچھے یا برے, اٹ از بیکاز آف us only. کسی کا اس میں قصور نہیں ہے. سیکنڈلی, جب ہم آپ کی ایج میں تھے تو ہمارے بڑے ہم کو بھی یہی تانے دیتے تھے, یہی برا کہتے تھے, ہمارے لیے وہی گیپ تھا. کوئی چیز چینج نہیں ہوتی. یہ ہمارا ایک بہت مسکنسیپشن ہے کہ یار ہم ایسے نہیں تھے. آپ بھی تھے بھیا, ہم بھی تھے, ہمیں بڑے ہمیں ریبل سمجھتے تھے. ہم اپنی کیپیسٹی, ہماری کیپیسٹی وہ تھی نا, مطلب ہم 1G تھے یار اس وقت, تو اب 5G کا زمانہ ہے, تو ہوائی ڈاؤن لوڈ, ہم تو ہم اس زمانے کے ماڈرن تھے اور وہی کرتے تھے. کرنا کرانا کچھ نہیں بدلا ہے. بلیو می, پیکیجنگ بدل گئی ہے, اس کے ایٹیٹیوڈ نہیں بدلا ہے. ہم بھی ایسے ریبلز تھے, ہم بھی کہتے تھے نہیں ہم ویلیاں کریں گے بائک پہ, ہم ویکل بگ چلائیں گے, ہم ڈیٹس پہ جائیں گے, ہم گھومیں گے, ہمیں محنت نہیں کرنی. ہمارا باپ ایسا تھا بلا وجہ فوج میں چلا گیا. I was in the military, I left it, I said nothing doing. Why should I be tied down for 10 بجے سو جاؤ, رات کو صبح 4 بجے اٹھ کے بھاگنا شروع کر دو. So every generation is a rebel for the past generation, every present generation. تو یہ کوئی ایسا فینومینا نہیں ہے کہ جس کے اوپر اتنا بلا وجہ کا وقت ضائع کیا جائے, ڈیبیٹ کی جائے, ڈسکشن کی جائے. It is for the grown-ups, for the elders to understand that this new generation is more in tune with the times than us.
हम तो अब जैसे फॉर द सेम रीजन द यंगर जनरेशन, उनको विनाइल रिकॉर्ड लगाना नहीं आता, उनको नहीं पता यार टेप रिकॉर्डर स्पूल कैसे चलेगा या हम कैसे प्ले करेंगे, उसकी उसकी हमें आता है। हमें अब नया नहीं आता कि यार आईफोन 12 में कैसे वो करेंगे, यार ये बता दो भाई, इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो वो डिफरेंस तो रहेगा। जहां तक बात ये है कि नई जनरेशन, मेरा जाती जहां तक ख्याल है, and I'm sure there are a lot of people like me, I'm very, very hopeful that every generation is very hopeful for the next generation. And for that reason, you need to be very careful what you are giving them to carry on with. You know, आप उनके जो उनका पाउच है या उनका जो व्हाइट बोर्ड है, अगर आप उस पे क्रैप लिख के दे देंगे तो वो क्रैप ही चलेगा। आपने क्या दिया? Do we realize that what impact a mere sentence might have had on the little brain when the bell rang and my son ran up to me and said, वो आए आप अंकल मिलने होंगे, बोल दो मैं नहीं। So why did I do that? मैंने कभी सोचा? नहीं सोचा। कभी मैंने सोचा जब मैं से मेरा मतलब ये जनरेशन जब आपस में फैमिली पॉलिटिक्स में हम बात करते हैं, तुम्हारी खाला ये, तुम्हारी चाची वो, तुम्हारी ताई ये, तो वो छोटे बच्चे के जहन पे क्या हो रहा है, हमने कभी नहीं सोचा। क्या कभी हमने सोचा कि जब हम बैठ के 24/7 टेलीविजन चल रहा होता है, बच्चा भी साथ बैठा होता है, वो भी देख रहा होता है, सास बहू और वो सब देख रहा है, मैं भी देख रही हूँ, माँ ड्रामा देख रही है, वैसे निवाला बच्चे को दे रही है, चुप कर जाओ ये लोग, हाँ इसको अरे सीमा ले जाओ इसको, हाँ हाँ। तो कभी सोचा आपने उस वक्त क्या होगा? नहीं सोचा आपने। You only get what you give, you know, what goes around comes around. तो ये जो प्रॉब्लम है ये नई जनरेशन का नहीं है, ये वो हार्वेस्ट है जो आपने उगाई है। अगर आपको अब बुरी लग रही है तो भाई आपने ऐसा उगाया कि you should have taken care of it ना। That is my take on it, which I strongly believe कि यही इशू है। अगर सही वैल्यूज, हम बैठ के पाकिस्तान को गालियां देते रहे, बैठ के हम मीन्स हमारी जनरेशन ने किया या जो भी देता रहा, और अब वो बच्चा कह रहा है मैंने बाहर जाना है, हम कह खबरदार पाकिस्तान तुम्हारा मुल्क है, अरे भाई अभी तो तुम गालियां दे रहे थे, तुम कहते कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में रखा हुआ, अब मैं क्या जाना, तुम कह रहे। तो एक नेस्ट में जब चिड़िया बड़ी हो जाती है उसको उड़ना होता है यार, उड़ने दो उसको। Then once your kids have grown up, the younger generation, बहुत इज्जत से उनको पास ऑन करो द गुड थिंग्स, बजाय इसके कि वो ठोकरे मार के ठुडे मार के आपको साइड में करें। आई ऑलवेज से वी आर दी यू नो ओल्ड डीजल इंजन्स, वी रन आवर लाइफ, हम खड़े में ट्रैक को ब्लॉक किया हुआ है, हमें तो स्क्रैप में बेच देना चाहिए एज ह्यूमंस। यू नो, अगर ह्यूमन स्क्रैप नहीं होता ना जिंदगी में, किडनी फेफड़े गुर्दे बच्चों का अगर हम तंग करें तो जिंदा ऐसे नहीं तो कहते हैं, hand it over. You must trust the younger generation because they are the upgraded versions of humanity, as I said earlier. और उनसे बहुत कुछ सीखना है हमें। हाँ, हम उनको forewarn इस तरह कर सकते हैं कि we passed through this way before. It's like मैं 10 दफा एयरपोर्ट गया हूँ और मेरा बच्चा या नया बच्चा कोई कहता है मुझे एयरपोर्ट जाना है, तो मैं गाइड कर दूंगा, यार कुरंगी रोड ना लेना, शायद कायदीन में सख्ती होगा, वो होगा। इट माइट नॉट बी, हो सकता है उसको क्लियर रास्ता मिल जाए, बट एक वार्निंग होती है और उसका भी तरीका होता है। आई कैन इम्पोज माई सेल्फ, व्हाई शुड आई इम्पोज माई सेल्फ ऑन समबडी? आई हैव नो राइट टू। मैं इम्पोजिशन नहीं कर सकता। भाई तुम्हारा बच्चा है तो क्या, वो तुमने खरीदा तो नहीं है दुकान से, कुत्ते का बच्चा तो नहीं है, तुम्हारा बच्चा है ना, उसकी लाइफ है। यू माइट नॉट एग्री विद व्हाट ही इज सेइंग, फाइन, but that is what humanity is all about. That is what real life is all about. I mean, why should we all agree? What a boring life it would be. सब बैठे जी जी जी, अरे भाई हेलो, कोई तो कोई रोको, ऐसा थोड़ी होता है। बहुत सारे जो यंग लॉट हैं वो ये कहते हैं कि ये जो जबरदस्ती की होती है कि क्योंकि हम बड़े हैं तो सुन लो, या क्योंकि हम बड़े हैं तो हमें पता है, या बिकॉज आई सेड सो, ये जो बातें होती हैं ये बहुत टॉक्सिक होती हैं और ये नहीं होनी चाहिए। मगर इसमें डेंजर ये होता है कि फिर बहुत सारे वो काम की बातें भी नहीं सुन रहे होते।
تو اس کیس میں کیا کرنا چاہیے ینگ جنریشن کو؟ دیکھیں there is a way of saying, you can't say کہ میں یہ کیا آرڈر اراؤنڈ تو آپ کر نہیں سکتے نا. اگر ایک ٹین ایجر ہو گیا ہے, how can you آپ you don't tell people what to do, you show them what to do نا. مطلب میرے بچے نے مجھے جوانی میں دیکھا کہ میں نے ڈرنک بھی کیا, اسموک بھی کیا, پارٹی بھی کی, اور میں کہہ رہا ہوں بیٹا بہت بری بات ہے, رمضان آ گیا باپ, یہ ارے بھائی وہ کہے گا یار you mixed up old man, what is wrong with you, you had your تو younger generation پہ ایک ایسا آپ کو ایٹموسفیئر گھر کا آلریڈی بنانا چاہیے یا ورک پلیس کا بنانا چاہیے, وہاں جہاں اوپن ڈسکشن ہو جائے, ڈیبیٹ. دیکھیں آرگیومنٹ نہیں ہونی چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے نا. ہمارے یہاں آرگیومنٹ ہوتی ہے, we are hell bent upon proving each other wrong. تو اگر وہ نیلا آسمان بھی ہے اور تم کہہ رہی ہو نیلا ہے تو میں نے تمہیں غلط ثابت کرنا, میں بولوں نہیں وہاں سے نیلا ہے, وہاں سے کالا, وہاں لال ہے. ارے بھائی ہاں نیلا ہے, نیلا ہے. کچھ نہیں جاتا کسی سے اگری کر لینے میں, نہ آپ چھوٹے ہوتے ہیں نہ وہ بڑا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا the best way to convince a fool is to let him have his own way. He will eventually find out. اور رات کو اگر کوئی مجھ سے یہ بیٹھ کے بحث کرے, اب تم مجھ سے بحث کرو کہ نہیں کل صبح سورج نہیں نکلے گا, میں کہوں نہیں نکلے گا اور ہم پاگل ہو جائیں, میں کہوں گا ہاں نہیں نکلے گا بھائی, صبح دیکھ لیں, سو جاؤ, تب نکلے گا تو خود دیکھ لو گے. اور لائف میں یہ آپ کو ناٹ اونلی ود ینگ پیپل, ہر طرح کے رشتے میں آپ کو یہ لیوے دینا پڑتا ہے. بھائی بچہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے, ینگر شخص کیا چاہ رہا ہے, ایگزیکٹلی جو آپ چاہ رہے ہیں. مجھے سنو, مجھے رسپیکٹ دو, میری بات کو سمجھو, میرا پوائنٹ آف ویو سمجھو. تو کیا اس نے کوئی ایسی انیوژل چیز آپ سے مانگ لی ہے؟ آپ بھی وہی مانگ رہے, ہیومنز ہیں, آپ دے دیں اس کو. جہاں تک رستہ, ہاں کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ میں ایز اے پیرنٹ بات کر رہا ہوں یا ایز این ایلڈر کسی کا ہوگا کہ مجھے پتا ہے کہ یار اٹس لائک آئی نو یہ اس کو ہارم کرے گا, یہ تو وہ آؤٹ آف کنسرن اینڈ لو بی کیئرفل, ارے دیکھو, تو وہ ایک نیچرل چیز ہے. ینگرس کو سمجھنا ہے, دیکھو وہ ان کی سمجھ نہیں آئے گی, ہمیں بھی نہیں آتی تھی نا جب ہمارے ماں باپ ہمیں منع کرتے تھے نا. I was a چینی خور, I used to have شکر کا ڈبہ کھول کے چوری کر کے کھاتا تھا میں, تو بہت ناراض ہوتے تھے گھر والے. I wouldn't understand کہ اتنی مزیدار چیز خراب کیسے ہو سکتی ہے. جب 2-4 دانتوں میں کیڑے پڑے تو پتا او گاڈ, یہ وہ بھی لیٹر ایج میں پتا. سو نہیں پتا چلتا, کوئی الارمنگ بات نہیں ہے, اپنے ٹائم میں پتا چل جائے گا. ہاں ایز ایلڈرز, ایز سم ون, دیکھیں نا وہی بات, ایک نیکڈ وائر جا رہی ہے, مجھے پتا ہے اس میں کرنٹ ہے, میں چپ کر کے بیٹھا رہا, یہ کہا کہ نہیں کرنٹ لگنے تو پتا چلے گا, وہ بھی غلط ہے. I need to do what I need to do. And the younger one, اگر younger one اس کو ریاکٹ کرتا ہے, اوور ریاکٹ کرتا ہے, کوئی بات نہیں یار. آپ کے انما الاعمال بالنیات, آپ کے انٹینشنز کاؤنٹ کرتے ہیں نا. اگر میں نے اچھی انٹینشن سے کیا تھا, اس کا کبھی اگر بے شک ٹیمپرری وقت کے لیے اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ محسوس ہوگا, لیکن in the longer run one day he'll realize once you're dead and gone and oh God, my dad was right yaar, no my mom was right. یہی ہوتا, ایسے ہی ہوتا ہے نا. ابھی تمہارے بچے ہوئے تمہیں بتا رہا ہو امی یہ کہتی تھی, اللہ یہ صحیح کہتی تھی یار. تو یہ some things are best left to time, time is when the right time will come, ہو جائے گا. ابھی سے کیا بات کریں کہ جب اگلا الیکشن ہوگا, کیا ہم پولیٹیشین تھوڑی ہیں, اگلا موقع دیں ہم یہ کر دیں گے, وہ کچھ نہیں ہوتا, کوئی نہیں کچھ کرتا, اپنا ٹرینڈ چلتا رہتا ہے. ایک جو اگلی جو چیز آپ کہہ رہے ہیں اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ امپیکٹ کی جہاں بات ہوتی ہے, تو ابھی کچھ بز ورڈز آ گئے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے, ہر جگہ ہیش ٹیگ لگا ہوتا ہے جی امپیکٹ بیسڈ کام کریں, امپیکٹ کیا ہے اس کام کا, فینسی ٹرمینالوجیز ہیں لائک امپیکٹ انڈیکس, figure out what is the, تو پرانے زمانے میں تو I think development sector NGOs were left to do impact work and everybody else did their own thing, and even in their own thing they did impact, they created impact. Someone like you who has lived through such
decades of working and so many achievements. آپ نے ماشاء اللہ اتنی ساری چیزیں کریٹ کی جس کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہوا. جب ہم لوگ چھوٹے تھے اس زمانے سے آپ کی ٹی وی سے لے کے تھیٹر سے لے کے, there was a lot of impact that your work personally also created, and I'm sure you didn't go into it thinking कि I have to create impact. You went into it probably just doing what you love doing and something you knew how to do. But now I feel like a lot of the challenges are that people who are going into their professional lives go into it thinking that I have to create impact, and if this thing is not an impact based project, I will have a lot of trouble feeling good about myself, because مجھے کیپٹلسٹ لوگوں کے لیے کام نہیں کرنا, مجھے یونیلیور کے لیے پیسے نہیں بنانے, مجھے کسی امیر آدمی کو اور پروفٹ نہیں دینا, مجھے صرف امپیکٹ کے لیے کام کرنا ہے. تو تھوڑا سا ورڈ ڈسٹارٹ ہو گیا ہے. جہاں سے آپ کھڑے ہیں اس پوائنٹ آف ویو میں آپ کے خیال میں امپیکٹ کیا چیز ہوتی ہے اور انسان کو کتنا فکر کرنی چاہیے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, یہ تو ایک تو بیماری سوشل میڈیا نے پیدا کر دی ہے نا. اب کام ملتا ہے آپ کے فالوورز دیکھ کے, اس کے ملین فالوورز ہیں, اس کو دے دو, اس کے نہیں ہیں, اور اینڈ یو کین بائی فالوورز, وی آل نو دا گیم, اینڈ دیٹس ہارڈلی اے تھنگ. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ایون اف somebody is following you, even if you have impact is like, I call it result oriented work. I've always stressed on people, and I teach in the university also, in my home also, to my children also, to my wife, your every effort should be result oriented. You either, even if you don't succeed, you have to draw a result out of it. It's like Edison. Somebody said you tried 1,000 elements when you created a light bulb. You failed 1,000 times. He said, no, I succeeded in learning that what 1,000 elements won't work in a light bulb. So it's a perception. Impact is a perception. If I do something, and you see, no matter whether you plan it or not, whether you use this word impact or not, whether you don't understand a result oriented philosophy, it's Newton's theory, every action has an equal and opposite reaction. It will have the impact. Some will be registered, some will not be registered. Some will be registered way after you're gone. Some will be registered instantly. So it's now there are two different things we are talking about. There's an artist, a wonderful artist, but he doesn't know how to sell himself. So he doesn't make any impact. Once he's dead and gone, somebody rummaging through a basement and find, oh God, what a great artist this was. Oh God, ab mar gaya, ab kya? So timing, you need to, that is the balance you need to create. Every work that we're doing is a produce that we are creating, a production. And we need to be in a position where we are able to sell that product, if you care about it. Like, I don't care about it, to be very honest. I've been very lucky. I've always said I've been very lucky as far as whatever's come to me is sheer luck. I have been at it constantly. Conviction has to be strong. You need to be, the younger generation needs to be happy in doing what they want to. اب تو اتنی facets کھل گئی ہمارے وقت میں, تو we didn't even have a choice of selecting our subjects. ہم جب اسکول میں تھے ہمارے پاس یہ تھوڑی تھا کہ ہم آرٹس بھی لے سکتے ہیں, کامرس نہیں, سائنس, میتھمیٹکس, فزکس, کیمسٹری, that's it. Nothing doing. لڑکا ٹیکنیکل ڈرائنگ پڑھے گا, انجینئر بنے گا, لڑکی بایولوجی پڑھے گی, ڈاکٹر بنے گی. تو ہمیں تو پتا ہے, ہم تو آگے جب جا کے ہم نے کہا کامرس میں کوئی چیز ہوتی ہے, and everything was like, ہم تو اس پہ ٹاپ کر سکتے تھے یار, ہمیں کیا میتھ پہ پھنسا دیا. So now with this world is there like an open plate, ایک surgical ٹیبل پہ autopsy ہوئی ہوئی باڈی دنیا کی پڑی ہوئی ہے, جو چاہے کرو, اور امپیکٹ نہ بھی چاہو گے تو پڑ جائے گا یار. نیگیٹو بھی تو امپیکٹ ہوتا ہے نا, پازیٹیو کو کیوں سمجھ لو, بدنام ہوئی تو کیا نام نہ ہوگا, ڈاکہ ڈال دو, امپیکٹ پڑ گیا. So
ان الفاظ پہ نہ جاؤ, ان الفاظ سے نہ کھیلو. جہاں تک دیکھو, جہاں تک نوکری کی بات آتی ہے, ایسی بات ہے, یو آر بینگ پیڈ فار اے جاب, اور اس میں آپ کو اپنے باس کی بات سننی پڑتی ہے. کچھ بھی ہو جائے, وہ چاہے باس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, تنخواہ تو دے رہا ہے وہ. بٹ always be, this always varies from individual to individual. Maybe I can afford to say کہ FO man, I don't want to do this. The other person وہ کہے گا کچھ بھی کرا لے یار, میں باتھ روم بھی دھو لوں گا, اینڈ آف دا ڈے میرا کچن چلنا ہے, میرے بچوں کی فیس جانی ہے, میرا ڈاکٹر کا خرچہ ہے. سو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول لائف میں ویسے بھی نہیں ہوتا. گڈ اینڈ بیڈ کا رول ہوتا ہے, رائٹ اینڈ رانگ کا رول ہوتا ہے. Right will always be right, wrong will always be wrong. But آپ switch کرتے ہیں, آپ manage کرتے ہیں, آپ turn and twist کرتے ہیں. It's like a a roller coaster ride. Life ایک جیسی تو کتنی بھوری, flat line تو death ہے. So اگر اوپر نیچے نہیں جا رہا تو اس کا مطلب you are gone. چھوڑ دو, تم تو مر گئے, دفنا دو اپنے آپ کو. So اس سے نہ گھبراؤ. Impact نہ چاہتے ہوئے بھی impact بناؤ گے تم. اور امپیکٹ کوئی تم نے اس کو پیرامیٹر نہ بناؤ کہ میرے فالوورز کتنے ہیں یار سوشل میڈیا پہ. زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ تمہاری بات کو لائک کون کر رہا ہے. ابھی میں گانا گاؤں اور میرا نوکر آئے کہ صاحب جی آپ بڑا اچھا گاتے ہیں, تو میں تو نہیں خوش ہوتا. وہ بیچارے کو کیا پتا, آپ کو خان صاحب کوئی گانے والا ہو, میوزک ڈائریکٹر ہو, کہہ کے بھائی زبردست, you're doing a good job. I say wow, this means a lot. So you have to understand کہ کون تمہاری تعریف کر رہا ہے یار, تم کس پہ امپیکٹ بنا رہے ہو, تم کس کے لیے کام. یہ کوئی بھی کام کریں گے نا آپ, کوئی بھی کام کریں گے, وہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. بیکاز ایک ایکشن کیا, اس کا ریئیکشن تو ہوگا. ویدر وہ اس, ہاں یہ سورسز ہیں, یہ مینز ہیں سوشل میڈیا, جس کے تھرو آپ وائڈر آڈینس کو, کچھ چیزیں ہوتی جو وائڈر آڈینس کے لیے نہیں ہوتی نا یار. اب میں یہاں بیٹھ کے مثال کے طور پہ راگ درباری اور مالخونس بنانے لگ جاؤں تو صرف جن کو میوزک کا انٹرسٹ ہوگا وہی سنیں گے نا. اب میں جنرلائز بی ایس کروں گا تو لوگ سارے آ جائیں گے. میں کوئی کمیز اتار کے جاگنگ شروع کر دوں گا, لوگ آنا شروع ہو جائیں گے اس کے اوپر. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اب وہ اگر آپ خوش ہیں اسے کرنے سے, چوائس از ٹوٹلی یورز, اس پہ کوئی آپ کو نہ روکے گا. امپیکٹ in a nutshell, whether you like it or not, whether you want it or not, everything that you say, do has an impact, and it will have an impact. So you should do your thing. You should do your thing well. Yeah, just do it. Give it to your utmost. Even if your colleague and your thing, وہ ان کے followers ہونے تمہارے نہیں, وہ later. I'm a late starter. میں تو ایک کنٹینیوس ایک چلڈرن ایجوکیشن میں لگا رہا ہوں نا, تھرو میڈیا لگا رہا ہوں بیکاز اٹ گیو می ہیپینس. I used to create, so I still do that. I have a small channel, children's channel, سیپ کے نام سے چل رہا ہے. اس پہ thousands, 3,000 اس کے جنرک فالوورز ہیں. I'm very happy about it. بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ آرٹسٹ لوگوں کو جب امپیکٹ نہیں نظر آتا اپنے کام کا تو وہ بہت زیادہ جلدی ڈسکریج بھی ہو جاتے ہیں؟ نہیں, وہ تو کوئی بھی ہوگا, لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ریئیکشن کون دے رہا ہے آپ کو, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا. بھائی ایک آج کل کے آرٹسٹ کے لیے بڑا پرابلم ہے. دیکھو ہم نے کام شروع کیا تھا, ایک ہی چینل تھا, ایک شام 8 بجے ڈرامے میں آئے 5 منٹ کے لیے, اگلے دن سے ہم سیلیبریٹی بن گئے. اب تو نئے لوگوں کو کوئی جانتا نہیں ہے. وہ بیچارے ایک تو میک اپ بھی بڑا کرتے ہیں بچے بیچارے, ان کو زیادہ شکلیں بدل جاتی ہیں ان کی. دوسرا nobody knows them. ہمیں پی ٹی وی کی وجہ سے لوگ جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے بچپن میں دیکھا ہوا ہے, grown up watching us. وہ دیکھو زندگی میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا, دنیا کا, آپ کی لائف کا, آپ کی زندگی کا ایک انوسنس پیریڈ ہوتا ہے, بچپن. اس کی ہر چیز اچھی ہوتی ہے. وہ جو تم نے کڑوا بادام بھی بچپن میں کھایا تھا نا, اس کو بھی ترسو گی یاد کہ ہائے وہ کہاں مل گیا, چچا آتے تھے, کڑوے بادام ہوتے تھے, بٹ ہم مزے سے کھاتے تھے, ہے نا. تو
ہر چیز کا ایک اب سوسائٹی کا ایک انوسنس کا پیریڈ ختم ہو گیا ہے. سوسائٹی ایوالو کر گئی ہے, ایک کلک پہ آ گئے, کلک. اب دیکھو نا, ابھی ہم تم بیٹھے میلوں دور بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, ایک ایسے ختم. اب اگر آپ پرانا ڈرامہ اٹھا کے دیکھو گے تو نوسٹیلجک ویلیو پہ بہت پسند آئے گا, ٹیکنیکلی بالکل زیرو ہے وہ آج کل کے سٹینڈرڈ سے. آپ کو کہ یار لائٹ نہیں دے رہا, کچھ نہیں کیا, یہ کیا کر رہے ہیں, آڈیو نہیں آ رہی, بیچ میں غائب ہو گئی, بوم نظر آ گیا, ارے فلانا ہو گیا. سو ایک تو یہ اپنے اندر ایک عادت ضرور یہ ہر کوئی پیدا کرے کہ نیگیٹو تھنکنگ چھوڑ دیں. یعنی بڑا اچھا ایک مقولہ ہے کہ آپ ضرور بات کریں, ڈسکس کریں, سوال پوچھیں ٹو ریزالو این ایشو, not to create problems but to solve problems. اگر میں آپ سے اس لیے بات کروں صرف کہ میں یہ ثابت کروں کہ میں نگین سے زیادہ عقل مند ہوں تو پھر تو گلی مک گئی, پھر آ گیا. موسٹ آف دا ٹائم ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے. اور ایک اردو ادب میں جوش ملی آبادی صاحب نے ایک فقرہ دیا ہے, اس کو کہتے ہیں ہمادانی. ہمادانی کہتے ہیں اس چیز کو کہ everything in me, I me myself. یعنی 4 کتابیں پڑھ لی, 5 موٹے موٹے الفاظ آ گئے, وہ ہم نے, اور ہر موقع پہ وہی 4 الفاظ, وہی فلسفی مکھ مار مار کے ہمارے خالی برتن وہ بولتا رہتا. سو وہ ہمدانی ہے کہ I know, I'm as illiterate, as ignorant as the next person. You know more than me. You're more organized than me. I can see that. The bookshelf, my bookshelves are like oozing out. They're throwing out books. So, usme نئی generation, you are the future. نئی generation, you are the world. We are not. We're gone. We're dead and gone. ہم ختم ہو گئے ہیں. اب تو یہ بونس چل رہا ہے نا ہمارا. اب کو ہمارا اپ گریڈ بھی نہیں آتا یار, وہ بند ہو گیا, سامان ہی نہیں آ رہا. کیا بنائیں گے؟ پرانی گاڑی لے کے جاؤ نا, بولے صاحب اس کا ابھی تو سامان ہی نہیں آ رہا یار. وہ سجا کے ایک لمبریٹا کھڑی ہوئی 1966 کی میرے گراج میں, ابھی سامان نہیں آ رہا, کیا کروں بھائی, کھڑی ہوئی ہے بس, اس کی ایک نوسٹیلجک ویلیو ہے. تو you have to understand, you guys, the millennials, the generation X or whatever you call them, you are the future. You take over. Don't be stupid. I mean, you need to learn how to drive the car before you jump into a car. And I'm 100% sure. دیکھو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے زمانے میں چونکہ ٹیکنالوجی بڑی بیسک تھی نا, تو ہم کینچی سے گاڑی سٹارٹ کر لیا کرتے, چوری چھپے جاتے تھے. اب وہ اب نہ کرنا, میں یہ نہیں کہہ رہا چوری کر کے گاڑی چلاؤ, بٹ ڈزنٹ میٹر, بی سیف. ابھی سیفٹی کا سب سے بڑا ایشو ہے ہمارے سامنے نا. ہمیں ٹینشن یہ نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے باہر کیوں گئے ہوئے, ہمیں ٹینشن یہ ہوتی کہ اللہ میاں سیف رہے یار, حالات کیسے. وی آر مور سیف وین وی آر ٹریولنگ ابراڈ, ٹو بی ویری آنیسٹ. ہمیں زیادہ تسلی ہوتی کوئی نہیں یار آرام سے ہیں. یہاں آتے ہیں ہمیں ٹینشن ہو جاتی کہ ارے یار پتہ نہیں, یہ ہماری سائیکی ہو گئی ہے. پولیس وین آتی ہے, ہم کہتے ہیں وہ مارے گئے, پتہ نہیں کیا کریں گے ابھی. اور پولیس کو دیکھ کے ہمیں تسلی ہوتی ہے نہیں یار وی آر سیف, بڑے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی ہیں, زمانے کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے اتنی اچھی بات جو کی نیگیٹو تھنکنگ والی, یہ اگلا سوال جو ہے وہ کلچر ریلیٹڈ اس سے کنیکٹ ہو رہا ہے کہ آپ کی جو ورک انوائرمنٹ سے جو آپ کو نیگیٹیوٹی آتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے اتنی ساری جگہ کام بھی کیا ہے جہاں آئی ایم شیور پالیٹکس کا بڑا وہ ہوتا ہوگا کہ یہاں بہت پالیٹکس ہیں, ادھر کام نہیں کر سکتے لوگ, یا پالیٹکس کی وجہ سے لوگ اتنے اپسیٹ اور فرسٹریٹڈ رہیں کہ وہ پرفارم کرنے میں ان کو مشکل ہو رہی ہو. تو ورک کلچر جو ہوتا ہے وہ آپ کے خیال میں, ایک تو یہ کہ پاکستانی ورک کلچر کے کیا پروز اینڈ کونز آپ کو لگتے ہیں, اور ورک کلچر آتا کہاں سے ہے, یہ آپ کے کیا ویوز ہیں اس کے بارے میں؟ ورک کلچر ہو یا کوئی اور کلچر ہو, گھر سے آتا ہے پہلی بات, سب سے بڑی بات. دیٹ از دا فرسٹ کریڈل آف یور لرننگ. ایون بفور یو گو ٹو اسکول اٹ کمز فرام دیئر. نمبر 2 از یور اسکول. اب جہاں یہ کہہ دیا جائے کہ ہمٹی ڈمٹی انگلش میڈیم اسکول مثال کے طور پہ, جہاں انگلش میڈیم پہ اتنا زور دیا جائے, جا کیا ہے یہ تو اردو میڈیم گالی بن گیا ہے. تو کیا آپ سکھا رہے ہیں. اور اب
جو کلچر ہوتا ہے وہ تو سب سے بڑی بات ہے گھر سے آیا. ظاہر سی بات ہے آپ نے اگر اپنے بچے سے کہا کہ بول دو ابا نہیں ہے گھر پہ, ارے یار اس کو بولو کل دے دوں گا پیسے, ابھی نہیں دے رہے. جہاں آپ یہ خوشی میں بتا رہے ہیں بیگم کو تو یار غلطی سے زیادہ 200 روپے دے دیے میں تو لے آیا, بچہ سن رہا تھا کہ اچھا دے دیے غلطی سے, اٹس اوکے, میں بھی 200 روپے مار لوں گا. سو ایتھکس آنریبل چیز وہ گھر سے آئے گا. سیکنڈلی جہاں سے نیگیٹیوٹی آتی ہے نا اس کا بہت اچھا علاج ہے میرے پاس, اس کو آزمانا. آپ دیکھو ہم I don't want to sound like I'm not a mullah first of all, this is a drama wala gari, but there are good things written in the holy books and all the scriptures. اچھائی سے برائی کو بدل دو, برائی مٹے گی صرف اچھائی سے. اندھیرا ہے نا, روشنی جلا دو اندھیرا چلا جائے گا. there is no other way. اندھیرے میں مزید اندھیرا میں نہیں کر سکتا, اس سے اندھیرا جائے گا نہیں. برائی کو نیگیٹیوٹی کو ہٹانا ہے, جیلسی کو ہٹانا ہے تو پازیٹیو ہو جاؤ. تو آپ کا جو پازیٹیو اورا آپ کے گرد آ جائے گا نا. ارے کون نہیں جلتا کس سے یار, ہر کوئی جلتا ہے, ہر زمانے میں جلتا ہے. بہن بھائی آپس میں جلتے ہیں, یہ تو ہیومن نیچر ہے. حابیل نے قابیل کو مار دیا تھا نا, اسی لیے مارا تھا نا, جیلسی تھی نا. تو یہ بورن دیٹ وے. سو آپ پازیٹیو ہو جائیں, آپ دیکھیں کہ ساری فورسز جو نیگیٹو آ رہی تھیں آپ کی طرف, وہ میسائلز جو ہے نا وہ گرنے شروع ہو جائیں گے نیچے, وہ آپ کے پاس آئیں گے ہی نہیں. کیا کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, مصافحہ کرو, تحفے دو, رسول اللہ نے کہا ہے نا کہ یو نو شوڈ گریٹ پیپل تاکہ دشمنیاں ختم ہوں, یہی ہوتا ہے. تو آپ سے جو دشمنی کر رہا ہوگا 4 دن بعد وہ کہے گا کہ یار یہ تو میں تو اس کو سالے کا بیڑا غرق کر رہا ہوں, یہ ہر دفعہ چاکلیٹ لے آتا ہے میرے لیے. تو وہ ایونچولی وہ گیو اپ کر جائے گا. یہ ہیومن نیچر ہے. سو نیگیٹیوٹی کو, جیلسی کو, اس چیز کو آپ صرف پازیٹیوٹی سے ہٹا سکتے ہیں. ٹو رانگس ڈونٹ میک اے رائٹ. بالکل بھی نہیں, ٹو رانگس ڈونٹ میک اے رائٹ, اٹ ول نیور میک اے رائٹ. اندھیرا, آپ کے روشنی بہت ہے تو کیا کروں, 2 بلب اور جلا دوں؟ نہیں, بند کرو, اندھیرا چاہیے. آپ کے اندھیرا یار, کوئی روشنی کرو. تو ایک چیز کو ہٹانے کے لیے اس کے اپوزٹ کو لانا پڑتا ہے, نہ کہ اس جیسی ایک اور چیز. گھر میں آپ کہہ رہے ہیں جھگڑا بہت ہو رہا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ وہ دونوں لگے ہوتے ہیں, ارے بھائی ایک چپ کر جاؤ گے جھگڑا ختم ہو جائے گا. آلویز جس کو عزت پیاری ہے وہ جھگڑے سے دور رہے. اچھا کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کو یہ پتا چل, ہوتے نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں, نیچر ہے انسان کی, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو جب وہ ہیں تو آپ کو پتا چل گیا نا, آرمز لینتھ پہ رکھیں ان کو, خدا حافظ پہ رکھیں, بس خدا حافظ. Always greet them with a smile. Don't need to tell them کہ تمہاری چیز افیکٹ کر رہی. اگر آپ نے اس کو یہ سیٹسفیکشن دے دی کہ دیکھا, وہ کہے گا ہاں سیدھا کر دیا, اچھا کیا منہ بنا, نہیں وہ آئے کیا رہے کیسے آپ, ارے آپ ہی تو ہیں میرے, اس کو تو فلو, وہ مر جائے گا بیچارہ. وہ کہے گا میں تو اس کو مارنے پہ لگا ہوں, یہ مجھے خوشیاں بانٹ رہا ہے. زندگی ایک ہمارے رسول کا کال ہے, دنیا بغیر مکر کے نہیں ملتی نا. مکر از ناٹ دھوکا, مکر از پلاننگ. واٹ کیا چلا جاتا ہے مسکرا کے مل لو گے. ڈونٹ لیٹ یور بیسر کوالٹیز سرفیس نا. ہم سب میں ہے نا, ہمارے اندر جو انٹسٹائن میں گند بھرا ہوا ہے, سب کے بھرا ہوا ہے. اگر ہم وہ باہر نکالیں گے تو ہم پلیت ہو جائیں گے. اندر ہے تو ہم کیا فائن, ہم مسجد میں بھی جا سکتے ہیں, حج بھی کر سکتے ہیں, نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ باہر آ گیا تو وضو خراب ہو گیا. تو اس گند کو اندر رہنے دو. ہر انسان میں ہوتا ہے, nobody is an angel. ہم سب انسان ہیں. اور یقین کر لو 90 سال کا ہو 9 سال کا ہو, سب کی ایک ہی ریاکشنز ہیں, سب کی ایک ہی پسند ہے, سب ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں کہ میں ہوں, نو می, آئی ایم, آئی سیڈ, آئی ایم, لسن ٹو می, ہیئر می آؤٹ, میری بات سن لو یار, کیا جائے گا. اچھا آخری آپ کا جو آپ کا ایریا ہے اسٹوریز اینڈ اسٹوری ٹیلنگ, اسٹوریز کے اوپر جو میں آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں, میں بہت زیادہ اس اسکرپٹ سے تو نہیں اسٹک کر رہی بیکاز اوبیسلی یو نو وہ ایک ڈفرینٹ طرح کی اسکرپٹ ہے, مگر
اس کی جسٹ وہی ہے. جسٹ یہ ہے کہ اسٹوریز جو ہوتی تھیں پرانے زمانے میں وہ ہوتی تھیں کتابوں میں, پھر وہ پلیز میں بھی ہوتی تھیں, اور وہ تھیٹر کے تھرو لوگوں کو بتائی جاتی تھیں. فلمیں آئیں, فلموں سے بتانے لگ گئے لوگ. اب جو نیا شکل ہے یا نئی ڈسکرپشن ہے اسٹوریز کی وہ ہے انسٹاگرام اسٹوریز ہیں, فیس بک اسٹوریز ہیں. آپ بیٹھے بیٹھے ٹی وی دیکھتے ہوئے لوگوں کی اسٹوریز پہ کلک کر کے اور آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اب کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کو کتنی دیکھنی ہے, کس کی دیکھنی ہے, کتنی دیر دیکھنی ہے, اپنی کتنی اسٹوری شیئر کرنی ہے نہیں کرنی, دنیا بھر میں کسی کی اسٹوریز دیکھنی ہے نہیں دیکھنی. پرانے سمجھے 80s اور 90s میں جو لوگ بڑے پلے, ان کا ایک رواج ہوتا تھا کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے ایک ٹی وی سیٹ پہ سب لوگ ایک اسٹوری ایکسپیرینس کرتے تھے. اب یہ ہے کہ سب کی اپنی اپنی ڈیوائسز ہوتی ہیں اور وہ اپنی اپنی ڈیوائسز پہ اپنی اپنی جرنی خود کرافٹ کرتے ہیں وہ اسٹوری کی. تو اسٹوریز کا جو ایک پورا پاور ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈفرینٹ چیزیں سمجھاتی ہیں اپنے بارے میں, آپ کے ملک کے بارے میں کیا نیریٹو ہے وہ سمجھاتی ہیں, آپ کے ملک کے بارے میں باہر والوں کو بھی سمجھاتی ہیں کہ آپ کا کیا نیریٹو ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو ایوولوشن آیا ہے اسٹوریز کے اندر, اس کا کیا امپیکٹ آیا ہے, اور کیا وہ چیزیں جو ہمیں بہت ذہن میں رکھنی چاہیے ٹو میک شیور کہ ہم وہ پوری جو بیوٹی آف انسپریشن ہے وہ لوز نہ کر جائیں اس پروسیس میں. It's a marvelous question you put up, and it's so important, it's so relevant. Bifurcate کر گئے اسی لیے نا ہم, ایک ہی گھر کے افراد ڈفرنٹ لیول پہ سوچ رہے ہیں. ایک ہی گھر میں رہنے والے سب کا ریئیکشن الگ ہے ٹو اے سرٹن سچویشن, because everybody is following their own story. Everybody is being misguided or driven by their own bits. دیکھیے ہر انسان الگ ہوتا ہے نا, ہر ایک کا سوچنا الگ ہوتا ہے, ہر ایک کا ریئیکشن الگ ہوتا ہے. ایک کوئی پٹاخہ پھٹتا ہے, کوئی زور سے چیختا ہے, کوئی یوں چونکتا ہے, کوئی کہتا ہے ہاں کیا ہوا, ڈر بھی ہوتے ہیں. تو ہر سٹوری کا ہر ایک کا ریئیکشن الگ ہوتا ہے. تو چونکہ انسان الگ ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس چیز سے اٹریکٹ ہوتا ہے جو اس کے مزاج کے مطابق ہے. پہلے ایک ٹیلی ویژن کا ہونا, ایک کہانی کا ہونا, ایسا ہی تھا کہ ایک گھر میں ایک امی ایک ابا ہیں, ایک نانی اماں دادی اماں ہیں, رات کو وہ ایک کہانی سناتی ہیں, اور سنڈریلا کی کہانی, اور یہ کیا بھائی ریسٹارٹ ٹو اسٹے اپڈیٹ ہی کچھ مانگ رہا ہے. اینی ویز سو اس میں یہ چکر ہے کہ وہ چونکہ نیریٹو ایک ہی ہوتا تھا, اس کا کنکلوژن ایک ہی ڈرا ہوتا تھا. good always used to conquer evil. evil چاہے جتنا اسٹرانگ ہوتا تھا. اور یہ تو ایتھکس ہی ہے نا, یہ لائف کا تو پیغام ہی ہے. اب چکر سارا یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ نیریٹو بدل گئے ہیں, جیسے 72-73 فرقے ہو گئے نا. اب میں تو ٹو بی ویری آنیسٹ, جب میں کبھی ٹی وی کے آگے بیٹھ کے سکرول کرتا ہوں تو مجھے تو 73 سے زیادہ طرح کے مولوی نظر آتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یا اللہ, this is what they are doing to your religion. ہمیں اگر ہم اس کو اس سینس میں بھی لیں, اچھا چینل بھی آپ دیکھ لیں, ہر چینل کا اپنا ایک نیریٹو ہے, پولیٹیکل نیریٹو ہے, الگ ڈرامہ ہے, جس نے جس سے جتنا مال پکڑا وہ اس کی تعریف اتنی کر رہا ہے. سو ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کو کیسے ہم کاؤنٹر کریں. اس طرح کاؤنٹر کریں کہ وی نیڈ ٹو بی مور انٹریکٹیو وتھ ایچ ادر, لیونگ آور اسمارٹ فونز اینڈ آور ڈیوائسز اسائڈ, کیپنگ. میرا ٹائم فکس ہے, رات 11 بجے میں اپنا موبائل بند کر دیتا ہوں اور صبح 11 بجے تک بند رہتا ہے. اب وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلو گھر والے بیٹھ جاتے تھے, وہ بند نہیں کر رہے, کوئی بات نہیں, ان کی مرضی ہے, مجھے کوئی اس میں شکایت نہیں ہے. کم از کم مجھے یہ تسلی ہے کہ میں ان کے لیے موجود ہوں. ایک ٹائم آئے گا وہ بھی بند کر دیں گے. تو اٹس لائک اے ٹوائے نا, نیا نیا آتا آدمی یہ بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا. سو اس کو ہمیں بہت سیریسلی کاؤنٹر کرنا پڑے گا گرون اپس کو. ایک تو دیکھو موبائل کی ایک ایج ہے. ابھی میں نے ینگ مدرس کو دیکھا ہے کہ وہ بچے کے آگے وہ بیبی شارک لگا دیتی ہیں, وہ دیکھ رہا ہے, ایسا کر رہا ہے, اس کے منہ میں نوالے دے رہی, وہ کیا کھائے گا, کیا اس کو لگے گا, اور خود وہ کسی اور سے لگی ہوئی ہیں.
बिकॉज उन्होंने आदत बना दी है. ये जो तरीका है ना, ये अगेन बात वहीं आ गई कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर्स है वो ग्रोन अप्स के ऊपर है. हम क्या ट्रेंड करते हैं. अगर हम छोटी एज से, अब तो मैंने देखा 5 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, उसका नंबर है, हम कभी ड्रामे में काम करते हैं, अंकल आप जब, तुम्हारे पास क्या कर रहा है, यू आर नॉट सपोज टू हैव अ मोबाइल. नहीं, मम्मी कहती है हाँ मैंने लेके दे दिया इसलिए कि पता नहीं क्यों लेके दे दिया, कहाँ जा रहा है, आप कहाँ जा रही हैं. तो ये जो हमारा सुपर छिछोरपना है ना, हमें ये खत्म करना होगा और इसके ऊपर हमें कंसर्टेड एफर्ट लगाना होगा. हमने एक बच्चों का ड्रामा किया था, जर्मन एडेप्टेशन थी, राइनोस डोंट शूट उसका जर्मन नाम था. उर्दू में क्या था, गैंडे गोली देते नहीं, गैंडे गोली मारते नहीं देते हैं. मीन्स कि जो राइनोस हैं वो एडवर्टाइजर्स हैं, दे आर सेलिंग यू क्रैप. वो बच्चा उसमें सिचुएशन थी कि वो कह रहा है मुझे लॉलीपॉप अच्छा नहीं लगता, कर तुम्हें एक्टिंग करनी है, अच्छा है, तुम खाओगे, हाँ अच्छा है, जो हम देखते हैं. तो we have to stop this. We have to make a concerted effort as parents, as grown-ups, कि हमें एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा. I don't know how we do it. Otherwise, पहले ही आप जो फैमिली यूनिट है ना वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, पहले ही घर टूट रहे हैं, पहले ही घर ड्रिफ्ट. बिकॉज क्या हो रहा है, रियल वर्ल्ड से वो आपको वर्चुअल वर्ल्ड में लेके जा रहा है, और वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो तो एक ख्वाब है. वो आपको बता रही है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. आप एम ही बैठे हुए यहाँ पे हैं और आप वहां पे जस्टिन बीवर को फॉलो करके आप कह रहे हैं मैं भी ऐसे करूंगा. ऐसे नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता. आपको अपनी जमीन से, अपनी रियलिटी में कनेक्टेड रहें आप, और वो कनेक्शन 1-to-1 कनेक्ट होने में है, वो थ्रू मैसेजिंग एंड थ्रू सोशल मीडिया नहीं. सोशल मीडिया ने आपको एंटी सोशल कर दिया. हैव यू रियलाइज दैट? बर्थडे, देन शादी, कोई हैप्पी बर्थडे है, ईद मुबारक, फलाना. एक तो वो रिलीजियस गुड डीड ऑफ द डे, 50,000 रिलीजियस सुबह सवेरे व्हाट्सएप आ जाते हैं, और जैसे ही वो खत्म होते हैं उसके बाद वो डर्टी जोक्स आ जाते हैं. फिर ख्याल आता है, फिर जोहर के टाइम फिर कोई इस्लामी, अरे भाई हेलो होल्ड ऑन. सो वी गॉन क्रेजी. एक ये पंजाबी में मिसाल है, ओछा जट कटोरा लब्बा, पानी पी पी आप रिया, कि नहीं, छिछोरे जट को कटोरा मिल गया कहीं से, तो उसको क्या कर दो, पानी पिया जा रहा है, पिया, उल्टियां की जा पिया. अरे भाई अगर मिल गया है तो रुक जाओ यार, जब प्यास लगे तब इस्तेमाल की. हम तो हर नेसेसिटी को हम एक अजाब बना लेते हैं ना. हम वी एक्सेल इन दैट. छुरी है ना, छुरी से बकरा हलाल किया जाए तो अच्छा है, खाना खाया जाए तो अच्छा है. यू डोंट गो killing people with that, and you're killing your home, you're killing your society, you're killing your little house, you're killing your child, your relationships with mobile phones, because everyone is so accessible. I love you, I love you, I love you, I love you. Mwah, mwah, chua, what the hell are you doing? और वो मियाँ समझ रहा है कि मेरी बीवी ने तो एक दफा भी मुझे नहीं कहा आई लव यू, ये देखो 6 दफा कह चुकी है मुझे लड़की फोन पे. बेटा फोन पे कहा है ना, उसके सामने आएगी तो थप्पड़ मारेगी तुम्हें. घर टूट रहे हैं, यही रीजन है. बिकॉज हम एक मेक बिलीव वर्ल्ड में, देखो बहुत अच्छा है, मैं यहाँ बैठ के तुमसे ठंडे कमरे में बातें करूंगा, 6 घंटे कर लूंगा. अगर मैं 6 मिनट इस क्वालिटी टाइम को अपनी बीवी को दे दूंगा, मैं बहुत बड़ा एहसान करूंगा अपने घर पे, अपनी औलाद पे, और इस सोसाइटी पे. बिकॉज द सोसाइटी स्टार्ट्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल ना, घर से शुरू होती है ना. सो इसको हमें, आई डोंट नो हाउ यू डू इट. आई थिंक द यंगर जनरेशन हैज टू टेक द स्टेप. बुढ़े तो इतने खबीस होते हैं, खड़ूस लगे होते हैं रात को वो भी, लेकिन you have to take a step. You have to, draw the lines. Start telling people कि यार enough is enough. अच्छा, दूसरा एक और आप लोग जो गड़बड़ करते हैं, मेरी बीवी काम करती है, मुझे मालूम है, वर्क एथिक्स टाइम लगाओ, नहीं 9 बजे के बाद कोई काम कब बात, अब वो है ये लगा दो, वो कर दो. भाई बंद कब होगा? When will you call it a day? Where is that time for your family? Why are you available 24/7 for your clients, for your bosses? Why?
چلان ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے یار, بالکل. کیونکہ آپ کی بھڑاس وہاں نکل جاتی ہے, آپ اتنے تھک جاتے ہیں, ان سے گپے لگا کے پھر آپ کہتے ہیں آج میں بہت تھک گیا ہوں, مجھے بس ڈسٹرب کرو بھائی. اچھا ہیلو, اچھا بھائی بڑے تھک گئے آپ بھائی فون پہ بات کر کے. سو یو گائز, آئی ایم اگین, یہ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے آپ پہنچائیں کہ ینگر جنریشن کو یہ کوئی بنائیں لا کہ یار ہم 11 بجے فون بند کر دیں گے یار, جو بھی ہمارا ہوگا ہم اس کے ساتھ رہیں گے. ہٹا دیں فیس بک, انسٹا, کیا کر رہا ہے وہ, کچھ بھی نہیں کر رہا نا. نہیں, ایڈکشن ہے. کوئی ایڈکشن ہے, کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہی نہیں ہے اس کا. نہیں ہے. مجھ سے ایک اور کسی نے بہت انٹرسٹنگ چیز یہ کہی تھی کہ اگر آپ ایک اسٹوری آپ کو یا اچھا سا کوٹ ملتا ہے فیس بک پہ فرض کریں یا انسٹاگرام پہ, آپ نے اس کو پڑھا تو اس کا اثر پرانے 10-15 سال بھی چلے جائیں پیچھے تو اس کا اثر آپ کے ساتھ 1-2 دن, 3 دن, ایک ہفتہ شاید چلے. مگر اس وقت آپ کو اگر میں اگلے دن پوچھوں کہ آپ نے کل جو شیئر کیا تھا تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے وہ شیئر کیا تھا, کیونکہ آپ نے اس چیز کی خوبصورتی, اس کہانی کی انسپریشنل ویلیو ہے یا وہ کوئی اچھا کوٹ ہے, آپ نے اس کو وہ عزت ہی نہیں دی جو اس کی پوٹینشیل تھی, کیونکہ آپ نے اتنی ساری اور چیزیں بھی کر لی اس کے بیچ میں. تو وہ کلٹر آپ کو نقصان ہی کر رہا ہے, فائدہ جو کر بھی بالکل, سکتا تھا وہ دیکھیں نا نہیں کر رہا. ابھی کیا ہے, پہلے ہم ایجوکیٹ ہوتے تھے نا, ایجوکیشن پہ ابھی کچھ نہیں ہے سوائے انفارمیشن کے. ایکسیس آف انفارمیشن, نو ایجوکیشن, نالج نہیں ہے, کریپ ہے. بائیڈن نے یہ کہہ دیا, ٹرمپ نے وہ کہہ دیا, فلانے نے کہہ دیا, اس نے یہ کر دیا, وہاں سے اس کو یہ ایوارڈ مل گیا, بلاور نے یہ کہہ دیا, کیا یار کون ہے وہ, میری زندگی میں کیا ہے. کبھی میں نے پوچھا میرے بیٹے تمہیں کیا ہو گیا, میری بہن بیوی تمہیں کیا ہوا, میری بہن تم کیسی ہو, میرے شوہر تم کیسے ہو, میں نے پوچھا آج بات نہیں کی, آؤ چھوڑو فون کو یار ہم بات کرتے ہیں. تمہیں یاد ہے یہ دیکھو, تم یقین جانو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا, اگر میں کئی دفعہ کہتا ہوں اپنی بیوی سے, بے شک اس سے پوچھ لینا, میں کہتا ہوں میں تمہارے ہاتھ دیکھنا چاہ رہا ہوں یار, چھوڑ دو فون, ہاتھ دکھاؤ مجھے اپنے. کیوں نہیں, ہم یہ پھر جب ہم نہیں رہیں گے ہم روئیں گے, چیخے مار مار کے روئیں گے, پھر نہیں ہوگا, وہ مٹی خاک ہو جائے گا. یہ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں, یہ فونوں سے اور سوشل میڈیا سے بڑھ کے ہوتے ہیں یار, اگر سمجھ پاؤ تو. نہیں سمجھ پاؤ تو ٹھیک ہے, خلی ولی ایسی کرو. بہت اچھی آپ نے بات کی.